السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ اور عید الفطر اتنی بڑی خوشی عطا کی، اور عافیت کے ساتھ اب ہم شوال کے مہینے میں داخل ہیں۔ یہ مہینہ ہے محاسبے کا، کہ جیسے مسلم ہم رمضان کے مہینے میں تھے، کیا ویسے ہی مسلم ہم شوال میں بھی ہیں یا نہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے کہیں بیٹھ تو نہیں گئے؟ کہیں ہم نے اللہ سے ہجرت تو نہیں کر لی؟ قرآن سے ہجرت تو نہیں کر لی؟ صرف رمضان کے مسلم تھے یا پورے سال کے؟ رمضان میں تقریباً ہم سب نے، یا پھر ہم میں سے میکسیمم لوگوں نے ایک قرآن تو ضرور ہی مکمل کیا ہوگا۔ روزانہ کا ایک پارہ یا ہاف پارہ تو ہم سب پڑھتے ہی ہوں گے یقیناً۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مثال کے طور پر آج 10 شوال ہے تو کیا ہمارے 10 پارے مکمل ہو گئے ہیں؟ کیا ہماری 10 صورتیں مکمل ہو گئی ہیں؟ یا پھر کیا ہمارے 10 پیجز 10 صفحے بھی مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک بہت بڑا کوسچن مارک اپنا محاسبہ کریں کہ کیا رمضان میں جیسے ایک گناہ پر ہم بیٹھ کے تڑپتے تھے، اللہ تعالیٰ میں نے روزہ رکھ کے یہ عمل کر لیا، تو رمضان کے بعد بھی ہمیں وہ تڑپ، وہ گلٹ ہوتا ہے گناہ کے بعد یا نہیں ہوتا؟ ہماری نمازوں میں جو خشوع رمضان میں تھا وہ ابھی بھی ہے یا نہیں؟ رمضان میں ہم رات کو اتنی رکعتیں تراویح پڑھتے تھے، تو اب کیا ہم نے کم از کم 2 رکعتیں بھی اپنی عشاء کی نماز میں ایڈ کی یا نہیں؟ اشراق، چاشت سب کچھ چھوڑ دی یا کچھ نہ کچھ باقی رکھا ہم نے؟ اگر آپ سب کچھ چھوڑ چکے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنی رمضان کی ہی روٹین میں سے اٹھا کر دوبارہ ایڈ کریں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ایڈ کریں وہ تقویٰ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ نہیں گناہ نہیں کرنا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ اس کی رحمتیں ہیں بہت زیادہ ہم پر، بہت زیادہ، ہم نے ان رحمتوں کی لاج رکھنی ہے، اور انشاءاللہ اپنی زبان کا روزہ اب بھی رکھنا ہے۔ اگر روزے میں ہم غیبت نہیں تھے کرتے تو اب بھی نہیں کرنی، روزے میں جھوٹ نہیں تھے بولتے تو اب بھی نہیں بولنا، کیونکہ رمضان میں صرف فرضی روزے تھے، رمضان کے بعد بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں، اور اپنی آنکھ، کان اور ان چیزوں کو تو ہمیشہ ہی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نفلی روزوں کی فضیلت آج بیان کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ محرم کا ہے، یعنی کہ 9-10 محرم کا یا 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے تو محرم کے روزے بہت فضیلت والے ہیں، افضل ہیں رمضان کے بعد۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ فضیلت ہمیں ملتی ہے وہ شوال کے مہینے میں 6 روزوں کی ملتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے سارے روزے رکھے، یعنی کہ جو شخص رمضان میں سیام 100 روزے رکھے، اس کے بعد وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ یہ 6 روزے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ نے 6 روزے مسلسل رکھنے ہیں، آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، بس شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 6 روزے رکھ لیجئے۔ مزید یوم عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ نفلی روزے اگر دیکھا جائیں تو ڈیلی بیسس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ! اللہ کرے جب ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہوا کریں، جب پیش ہوا کریں تو ہم سب بھی روزوں سے ہوا کریں، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پہ استقامت عطا فرمائے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کریں، یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ ہم کسی اور دن کا نہیں رکھ سکتے، اور دنوں کا بھی رکھا کریں، لیکن ان کا رکھنا زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حدیث میں جو فضیلت ملتی ہے روزوں کی وہ ہے ایام 20 کے روزوں کی فضیلت، یعنی کہ اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، اس سے بھی پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! تو جہاں سے نیکیاں ملے سمیٹ لیں، جہاں سے ملے سمیٹ لیں، کوئی ایک موقع بھی خالی نہ جانے دے۔ مومن تو دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، نیکی کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، خیر میں آگے بڑھو تم۔ مانتی ہوں کہ رمضان میں ایک پورا ماحول ہوتا ہے، انسان نیکیاں کر سکتا ہے، ایزیلی کر سکتا ہے، سب کا دل بھی کرتا ہے، دل نہ بھی کرے تو انسان دوڑ دوڑ کے کرتا ہے کہ نہیں ایک بھی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، نہیں رمضان میں تو کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ رمضان کے بعد بھی ویسے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے، شیطان ہوتا ہے، ہمارا نفس ہوتا ہے، اور ادھر ادھر کی بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں،
सुबहान अल्लाह, मैं किसी के मुँह से सुना था कुछ टाइम पहले, वो कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी का जो ये एतकाफ़ है, ये इसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। ये जो मेरा एतकाफ़ यानी कि मैं भी कर रहा हूँ, लास्ट रमज़ान जो मैंने एतकाफ़ किया है, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और इंशाल्लाह मैं इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। यानी ने उन्होंने ऐसा कुछ फ़ील किया है रमज़ान के अंदर दैट ही क्लेम्स कि अब मैं बदलूँगा और अब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, मेरे अमाल बदलेंगे, अल्लाह ताला की तरफ मेरा रुख़ बदलेगा। सो हमें भी चाहिए कि हम रमज़ान के सिर्फ मुस्लिम ना बने, रमज़ान के बाद भी हम पक्के सच्चे मुस्लिम बन के रहें। हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी क़ुरबानी, हमारा सब कुछ खालिसन अल्लाह ताला के लिए हो जाए। वो अल्लाह जो अल वदूद है, जो अल अलीम है और अल हकीम है। और एक चीज़ जो मैंने पर्सनली रमज़ान से सीखी है ना, वो ये है कि कम अज़ कम दिन में 1 घंटा ना, मतलब अल्लाह ताला से आप कन्वर्सेशन करें, अल्लाह ताला से बातें करें, उस बातों में ही वो दुआ होगी और आपकी कन्वर्सेशन होगी अल्लाह ताला से। यानी कि दुआ मांगे 1 घंटा, और 1 घंटा दुआ मांगना काफ़ी मुश्किल अमल है अगर किसी ने आज तक नहीं किया तो, लेकिन ये करें और ये बहुत ही मज़े का अमल है। आपने करना क्या है, अपना फ़ोन वगैरह सारी स्क्रीन्स को बंद करके ना कहीं बाहर निकल जाएँ, नेचर में, कहीं भी अपने घर के सहन में चले जाएँ, अपनी छत पे चले जाएँ, किसी भी ऐसी जगह पर चले जाएँ जहाँ पर आपके अलावा कोई नहीं है, और बस अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दें, जो-जो पसंद है वो माँगना शुरू कर दें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। दुआओं में याद रखिएगा, नेकी की बात को आगे फैलाया करें, अपने दोस्तों से भी हमारी वीडियोज़ को शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।